یہ کہتے ہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جن اور آصف سے حفاظت کے لیے اپنے گھر میں چراغ جلاتے ہیں اور اس چراغ کو کسی ولی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ مخدوم پاک کا چراغ ہے یا خواجہ صاحب کا یا غوث پاک کا یا فلاں بزرگ کا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں غوث پاک کا چراغ جلانا درست ہے یا نہیں؟ کیا چراغ جلانے والا گناہگار ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گھر میں چراغ روشن کرنے کے بارے میں دو صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کو آپ سمجھ لیجئے، تبھی یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ یاد رکھیں، چراغ جلانا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ پہلے میں جائز والی صورت آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں ناجائز والی صورت آپ کو بتاؤں گا کہ چراغ جلانا کب گناہ ہے۔ دیکھیں، اگر چراغ کسی جائز مقصد کے تحت روشن کیا جائے، جائز مقصد کا مطلب جیسے آپ کے گھر میں اندھیرا ہے، کمرے میں اندھیرا ہے، اندھیرا دور کرنے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے آپ نے چراغ جلایا۔ اسی طرح کوئی راستہ پیچیدہ ہے اور آنے جانے والوں کو وہاں پر دقت ہوتی ہے، اندھیرا ہے، تو وہاں جو ہے آنے جانے والوں کے لیے آسانی رہے، اس مقصد کے تحت وہاں راستے میں آپ نے چراغ روشن کر دیا۔ اسی طرح تعلیم و تعلم کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے اگر آپ نے چراغ روشن کیا تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سب جائز صورتیں ہیں۔ اگر نیت میں خلوص ہو تو اس میں ثواب بھی انسان کو ملتا ہے۔ اسی طرح جن یا آصف سے حفاظت کے لیے بھی چراغ جلانا منع نہیں ہے، اگرچہ اس چراغ کو کسی بزرگ کی طرف منسوب کر دیا جائے، جیسے کچھوچا کا چراغ سرکار مخدوم پاک کی طرف منسوب کرنا یا بریلی کا چراغ سرکار اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرنا، یہ بلا شبہ جائز ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے ایک قسم کا علاج ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ علاج کی غرض سے بدن کو کاٹنا یا اس سے خون نکالنا، حالانکہ بدن کو، کسی کے بدن کو کاٹنا یا اس کو ایذا دینا، یہ شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ حرام ہے، لیکن علاج کی غرض سے ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، علاج کی غرض سے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو ہے علاج کی غرض سے چراغ روشن کرنا اور اس سے آصف دور کرنا، یہ بلا شبہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ حضرت علامہ تطہیر احمد صاحب اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اعمال و وظائف کی کتابوں میں آصف وغیرہ کے علاج کے لیے چھوٹا چراغ اور بڑا چراغ روشن کرنے کے لیے جو لکھا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ کسی بزرگ کے نام سے روشن نہیں کیا جاتا اور اس کا جلانا بلا شبہ درست ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی جائز مقصد کے لیے چراغ روشن کیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ بلا شبہ آپ روشن کر سکتے ہیں۔ دوسری جو ناجائز صورت ہے چراغ جلانے کی، وہ یہ ہے کہ البتہ اگر چراغ بے مقصد، بغیر کسی مقصد کے روشن کیا جائے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گھروں میں ہر پیر کو، ہر جمعرات کو عورتیں جو ہے چراغ روشن کرتی ہیں، جلاتی ہیں اور اس کو نام دیتی ہیں کہ صاحب غوث پاک کے نام کا چراغ ہے، حالانکہ اس کا کوئی جائز مقصد نہیں ہوتا، نہ تو اس سے علاج مقصود ہوتا ہے، نہ روشنی مقصود ہوتی ہے، کوئی بھی جائز مقصد ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک طرح کی فضول خرچی ہوتی ہے اور یہ ناجائز ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے، شیطان کے بھائی ہیں۔ لہذا اس طرح جو پیر اور جمعرات کو چراغ جلایا جاتا ہے بے مقصد، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالے جس کی اس میں اصل نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چراغ گھر کے اندر اگر جائز مقصد کے لیے روشن کیا جائے، جیسے جن یا آصف سے حفاظت کے لیے، علاج وغیرہ کی غرض سے یا روشنی کی غرض سے، تو یہ بلا شبہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر چراغ بے مقصد روشن کیا جائے، اس میں تیل ڈالا جائے، تو یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، علاج بھی مقصود نہیں ہوتا، روشنی بھی مقصود نہیں ہوتی ہے، تو یہ بالکل ناجائز ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ عام طور پر گھروں میں ہر جمعرات کو، پیر کو کیا جاتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ مزید کوئی سوال آپ کو پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے چینل کو